اچھا بزنس آپ نے شروع کیا, وہ جرنی کیسی رہی, پھر لاہور چیمبر تک جانے کی جرنی, پریزیڈنٹ بننے کی جرنی, وہ کیسے شروع ہوئی اور کیسی رہی وہ آپ کی؟ لاہور چیمبر آف کامرس میں جب ہم گئے تو ہماری جماعت ہے پیاف, ٹھیک ہے, تو پیاف نے مجھے اس میں سپورٹ کیا اور پیاف ہی کا میں کینڈیڈیٹ تھا, اور پیاف ہی نے کی وجہ سے میں لاہور چیمبر آف کامرس میں وائس پریزیڈنٹ رہا, اور جہاں 2 سال میں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس ہی میں نے سرو کیا, اور ہم تو الامکان کوشش کی کہ جو اپنے لیڈرز کا ویژن تھا ٹو سرو دی بزنس کمیونٹی اس کے ہم نے اڈاپٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں جو حکومتی سطح پر تھے, تاجروں کے, صنعت کاروں کے جو مفادات کو ٹکراتے تھے, اس کے اندر اچھا برج کا رول ادا کیا میں نے. ٹھیک ہے, سب سے انسپائرنگ پرسنالٹی آپ کو بزنس سیکٹر میں کون سی لگی جس سے آپ کو لگا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ میرے والد صاحب. ٹھیک ہے, والد صاحب سے گائیڈنس ابھی تک آپ کو ملتی رہی؟ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے, پر ان کی باتیں اور ان کی چیزیں جو ہم نے ڈائری میں نوٹ کی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھتے ہیں ہم, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, جو ہم نے فیملی بک کے نام پر ہم نے ایک بک رکھی ہوئی ہے, اس کو ضرور دے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ بزنس مائنڈیڈ تھے بچپن سے ہی, تو آپ کی آنے والی جنریشن, آپ کے بچے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انہیں کہیں گے کہ وہ یہی بزنس کریں, آپ ان کو فریڈم دیں گے کہ وہ جو کرنا چاہیں اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بزنس ضرور کریں, اگر ان کو اس سے اچھا بزنس نظر آتا ہے, اپرچونیٹی زیادہ نظر آتی ہے, تو وہ ان کی ول ہے اور اس کو ہم سپورٹ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جو ہر نوجوان نسل یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ملک سے باہر نکلے, کتنے نوجوان ہمارے ملک سے باہر بھی جا چکے ہیں کمانے کے لیے, ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز بزنس میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے, وہ بھی رسک ہوتا ہے, آپ کی لک ہے چلے نہ چلے, ایک رسک ہوتا ہے, اور ہر بندے میں رسک لینے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. تو کس طرح سے جو ینگ لوگ ہیں, ینگ انٹرپرینورز ہیں, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آ سکتے ہیں بجائے کہ وہ اپنے ملک میں پیسہ کمائیں, ملک میں سرمایہ کاری کریں بجائے کہ وہ باہر جا کے کریں؟ دیکھیں جی, اس میں میرا بالکل واضح اسٹانس ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ 55% ہے اس وقت پاپولیشن کا, اور ہمارے ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آئی ٹی ہمارا وہ 5واں سیکٹر بنے گا جو ایکسپورٹ انہانس کرے گا, جو ریونیو جنریٹ کرے گا. ہمیں پاکستان میں پاکستانی اور حکومت کی یہ اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے فری لینسر ہیں انہیں انٹرپرینورز کی طرف شفٹ کرے آئی ٹی کے اندر. آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم ملینز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے ہمسائے ملک بلین میں ایکسپورٹس کر رہے ہیں, ہمارے وہ اقدامات نہیں ہیں. دیکھیں کسی چیز کے لیے آپ نے بات کی کہ ہمیں پیسے چاہیے, آئی ٹی کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے, ہمیں اپرچونیٹیز دینی ہے. ہمارے پاس بہت بڑا ممالک یو اے ای ہے, ہمارے پاس بہت بڑا سعودی عرب ہے, جہاں بہت سے آئی ٹی کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہمیں وفاقی سطح پر یہ چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے. جو ہمارے فری لینسر یوتھ بنی ہے وہ ہمیں انٹرپرینورز کی شکل میں ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے وہاں. اچھا آپ نے آئی ٹی کی بات کی, آئی ٹی میرے خیال میں اب 85-90% کام ہی سارا آئی ٹی پہ ہے, ہر چیز انٹرنیٹ پہ, اے آئی ہے, ویسے آئی ٹی سیکٹر اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے. اور اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو ابھی نواز شریف آئی ٹی سینٹر کا افتتاح بھی ان کی جانب سے کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ادارے بہت کم ہیں آئی ٹی سینٹر جیسے, جس وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے اس کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سکلز جو ہیں وہ انہانس کر سکے, دکھا سکے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم ڈیولپ ہی نہیں کر پائے آئی ٹی سیکٹرز کو. 1 سینٹر 2 سینٹرز کی بات نہیں ہے. سب سے بڑا کیا ہے کہ جو ہمارا گیٹ وے انٹرنیٹ ہے اتنا سلو ہے کہ جب تک ہم اپنا پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں ہمارے بہت سی چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. ریسنٹلی لاسٹ 6 months بیفور ہم نے جو انٹرنیٹ ہمارا اتنا سلو تھا جس سے دنیا کی ایکسپورٹ کے آرڈر ہمارے کینسل ہو گیا آئی ٹی سے. آئی ٹی کی تمام پروفیشنز جو ہیں انہوں نے اپنا سیٹ اپ پاکستان سے باہر لگایا تاکہ وہاں سروسز ڈیولپ کر سکے. ہمیں بنیادی سہولتوں کے اوپر زور نہیں دینا پڑے گا, ہمیں وہاں جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. تو پاکستان کا بزنس فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان یہ دنیا کا ابھرتا ہوا ٹائیگر ایشیا ہوگا. کرنا کیا ہے ہمیں پاکستان میں کرنا کیا ہے, ہمیں رائٹ مین فار دی رائٹ سلیکشنز کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اکراس دی بورڈ کرنے ہوں گے, سلیکشن سے نہیں کرنی ہوں گی. ہمیں ٹیکس ٹیرف کو بالکل صحیح سمت میں لے جانا ہوگا, ہمیں لو مارک اپ دینے پڑیں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے جو ڈی ویلیویشن آف دی منی ہے, یہ ایول آف آل کرائسس ہے. اچھا مجھے خوشی اس بات کی کہ میں پہلی دفعہ کسی ایسے بندے سے ملی جس نے بولا ہے کہ پاکستان میں کوئی پازیٹیو چیز آئے گی یا پاکستان کچھ کرے گا. لیکن اگر ہم بات کریں تو 1947 سے ہم یہی چیز سنتے آ رہے ہیں
کہ پاکستان بہت نازک دہرائی پہ کھڑا ہوا ہے. آج 2025 ہو گیا, 2025 تک ہم ایک سیم لائن سنتے آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, الفاظوں کی جنگوں سے تو انسان نیگیٹو تھاٹس لے کے چلتا ہے اور زندگی جی نہیں سکتا. ہوپ, میرے حضور نے فرمایا پر امید رہیں. آج بھی ہم بنیاد رکھیں. بزنس کمیونٹی آج بھی ہمارے ساتھ ہے. بزنس کمیونٹی پاکستان کے لیے بنی ہے, پاکستان ان کے لیے بنا ہے. ہمیں کیا چاہیے, گورنمنٹ کے جو فرائض کیا ہیں ان کو فیسیلیٹ کرے, لو مارکپس کے اوپر انہیں دے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہمسائے ملک ہیں, ان کے لو مارکپس ہیں, وہ 6%, 5%, 4%, 3% پہ لونز دے رہے. ہم آج بھی 11% مارکپ پہ کھڑے ہوئے. ہمیں جب تک اپرچونٹی گورنمنٹ نہیں دے گی, بزنس انڈسٹری رن نہیں کرے گا. انڈسٹری جو واحد وہ دنیا کا ذریعہ ہے جو امپلائمنٹس کریٹ کرتا ہے, جو امپلائمنٹ جنکشن کو فل کرتا ہے. جو اتنا بڑا گیپ ہے, جو ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو امپلائمنٹس کریٹ کون کرے گا؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری کرے گی, وہ آئی ٹی سیکٹرز کرے گی, وہ سروسز انڈسٹری کرے گی. تو وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے. اور گورنمنٹ اس کے اوپر آج بھی جو میں بڑی امید کر رہا تھا کہ مانیٹری پالیسی 1 ڈیجٹ پر آ جائے گی, وہ بھی نہیں آ سکی. ڈی ویلیوشن کو ہم روک پائیں گے, ڈی ویلیوشن کو ہم نہیں روک پائے. کرنسی کے اوپر جو اسمگلنگ کی ایک آئٹم ہے, جو ایک نسور ہے ہمارے ملک کا, اس نسور کو بھی آج تک ہم روک نہیں پائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کے دور حکومت کی اور آج کے دور حکومت کی ہم بات کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں, ان کی سپرویژن میں کیا مسٹیکس کیے ہیں انہوں نے, جس نے پاکستان کے بزنس کو یا پاکستان کو معاشی طور پر, پاکستان کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچایا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پرسنالٹی سے باہر آ جانا چاہیے. پاکستان جس ملک میں جس طرح ہم ہیں اور ہمارے ہمسائے ملک جس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, ان کے ریزرو بڑھ رہے ہیں, ان کی ایکسپورٹ کے فگرز چینج ہو رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ پالیسی بنائیں وہ جو ہم نہیں بنا پائے. کیسے؟ ہم عمران خان کا دور اور ان کا دور اور عمران خان سے پچھلا دور, اس کے اندر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں کر پائے. ہم پالیسی کیا بنائیں گے؟ پالیسی وہاں بنتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ہمیں اس وقت ملک کو اشد ضرورت ہے, جو 10 سالہ پلان کے اوپر ہو, جس میں ٹیکس ٹیرف 10 سالہ ہو, لائن آف ایکشن 10 سالہ ہو, لاک اینڈ کی سارس ہو, اور انڈسٹری کی اپرچونٹیز ہو. ہمارے ہاں دیکھیں, دنیا میں چائنا نے, انڈیا نے, بنگلہ دیش نے, اور ویتنام اور کمبوڈیا اور ملیشیا جیسے ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, ان کی ایکسپورٹ ہدف کی فگرز دیکھ لیں آپ اور ہمارے دیکھ لیں. ہمیں کیا چاہیے, جو سب سے بڑا جو ہمارا لینڈ ہے جہاں انڈسٹری گروتھ ہوتی ہے, اس کو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ لو کاسٹ کے اوپر اور 5-4 سالہ منصوبے کے تحت ان کو انسٹالمنٹ کے اوپر انڈسٹریز کو دے, تاکہ وہاں وہ انڈسٹری لگ سکے اور ہم اپنا ہدف پورا کر سکیں. لیکن یہ بات ہماری گورنمنٹ تک, عام عوام کے پاس اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ جا کے ہماری گورنمنٹ کو یہ بات بتائے کہ آپ ہمارے لیے کریں. اس پہ انہوں نے خود ہمارے لیے اسٹینڈ لینا. کون ہمارے لیے وہاں جا کے ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہماری چیزیں ان کے آگے رکھ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح سے کریں. حکومت کو جا کے بات کون سمجھائے گا کہ وہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سب کچھ کریں, سب کچھ نکالیں؟ دیکھیں, یہ جو سیاسی اکبرین ہیں ہمارے, ان کو تو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, اب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوئی تو یہ معاشی ڈھانچہ ہمارا کوئی اور اختیار کر جائے گا. تو ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے سیاسی اکبرین کو, تاکہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک ڈھانچہ تیار کریں, ایک ڈائریکشن دے. دیکھیں, آپ اس بات یہ دیکھیں کہ کسی ممالک کے, آپ کو جو ہمسائے ممالک ہیں, آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ نے امپورٹ کرنی ہے اپنے علاقائی سطح پر, جو مقامی علاقائی سطح ہے, اس کے اوپر آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی پالیسیز کیا ہیں. اس پالیسی کو آپ نے اپنی پالیسی کے ساتھ ٹو کرنا ہے. بالکل. اچھا, میں عمومی طور پہ یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں کبھی جیو لگاؤں یا کوئی ایسا چینل لگاؤں, تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی پوائنٹس میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے, پوائنٹس اوپر جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اچھا واقعی ملک کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. سوشل میڈیا نکال کے دیکھو تو ہر دوسرا بندہ رو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے کہ کاروبار تباہ ہے, معیشت تباہ ہے, تنگ آ چکے ہیں سیاستدانوں سے. بندہ کس کی بات پہ یقین کرے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ذرائع جب اب تک آپ پیدا نہیں کریں گے, آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی کہ پاکستان کا اور کسی ملک کی خوشحالی کا دار و مدار صنعتیں ہیں. صنعتیں وہ واحد رستہ ہے جو امپلائمنٹس کریٹ کرتے ہیں, ٹیکس بوسٹرز دیتے ہیں,
آپ کے ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو کو کلیکشن میں مدد کرتے ہیں، تو آپ کو ایک پالیسی واضح کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو کہ آپ صنعتوں کو ریلیف دیں، اور جو تاجر حضرات ہیں ہمارے، ان کو آپ ریلیف دیں۔ اس کے لیے ایک میکینزم بنتا ہے۔ اب دینا کیا، معاملہ کیا ہے، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ایف بی آر ٹیکس لینا چاہتا ہے، تاجر اور صنعت کا ٹیکس دینا چاہتا ہے، دونوں جگہ اعتماد کا فقدان ہے۔